بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا انتفى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ أَوْ كَانَ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا أَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاهَا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ۔ وَإِذَا انتفى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ، اس میں یہ جو لفظ ہے القرینہ، یہ مرفوع ہے جیسے یہ اوپر پیش پڑی ہوئی ہے۔ اس کا عطف ہے الاعراب پر، اور جس طرح الاعراب یہ انتفا کا فاعل ہے، اسی طرح القرینہ تو بھی انتفا کا فاعل ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کل کے سبق میں جو یہ اصول گزرا تھا کہ الاصل ان یلی الفعل، کہ فاعل کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے متصل آئے، کیونکہ یہ فعل کا جز ہوتا ہے تو جز اپنے کل کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اصول عام حالات میں صرف جائز ہے کہ فاعل اپنے فعل کے ساتھ متصل ہے، عام حالات میں صرف جائز ہے۔ البتہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں فاعل کو فعل کے متصل لانا اور مفعول سے مقدم کرنا واجب ہے۔ وہ تین صورتیں یہ ہیں: نمبر ایک، اذا انتفى الاعراب فیہما لفظا والقرینۃ، کہ جب فاعل اور مفعول، فیما کی یہ جو تثنیہ کی ضمیر ہے ہما، اس سے مراد فاعل اور مفعول دونوں ہیں، کہ جب فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب لفظی نہ ہو بلکہ اعراب تقدیری ہو، خواہ دونوں اس میں منقوص ہوں، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، یا دونوں غیر جمع مذکر سالم یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوں، جیسے ضرب عبدی غلامی، یا دونوں مبنی ہوں، جیسے ضرب حاذا حاذا، ضرب ہاؤلائے ہاؤلائے۔ تو اگر فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب لفظی نہ ہو، تقدیری ہو، اور فاعل اور مفعول کے تعین پر کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، نہ لفظی قرینہ ہو اور نہ ہی قرینہ حالیہ ہو، تو اس صورت میں فاعل کو مفعول سے مقدم کرنا واجب ہے، لہذا جو مقدم ہوگا وہی فاعل کہلائے گا۔ لہذا ضرب موسیٰ عیسیٰ، اس میں موسیٰ فاعل ہے، عیسیٰ مفعول بھی ہے۔ ضرب عبدی غلامی، اس میں عبدی فاعل ہے، غلامی مفعول ہے۔ ضرب ہاؤلائے ہاؤلائے، اس میں پہلا ہاؤلائے فاعل ہے اور دوسرا ہاؤلائے مفعول ہے۔ ضرب ابی امی، ابی فاعل ہے، امی مفعول ہے۔ تو ایک صورت یہ ہوگی جس میں فاعل کو مفعول سے مقدم کر کے فعل کے ساتھ متصل لانا واجب ہے۔ نمبر دو، او کانا مضمران متصلا، کہ فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول عام ہے، خواہ مفعول
ضمیر متصل ہی ہو، جیسے ضربتہ، اس میں تو ضمیر فاعل ہے اور ہو ضمیر مفعول بھی ہے، یا مفعول اس میں ظاہر ہو جیسے ضربت زیدن، یا مفعول ضمیر منفصل ہو جیسے ضربت ایاک۔ تو فاعل اگر ضمیر متصل ہو تو ضمیر متصل کو چونکہ فعل کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے اور بغیر ضرورت کے اس کو منفصل کرنا جائز نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں، اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اگر مؤخر کریں گے تو ضمیر متصل نہیں رہے گی بلکہ منفصل ہو جائے گی۔ او کانا مضمرن متصلا۔ نمبر 3، او وقع مفعولہ بعد الا او معناہا، کہ فعل کا مفعول یا فاعل کا مفعول الا کلمہ حصر اور اس کے ہم معنی انما کلمہ حصر اس کے بعد آ جائے تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اس صورت میں متکلم کا مقصد فاعل کو، فاعل کی فاعلیت کو مفعول میں منحصر کرنا مقصود ہوتا ہے، مفعول کی مفعولیت کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، فاعل کی فاعلیت کا انحصار بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے ما ضرب زید الا عمران، یا عمران مفعول ہے جو الا کے بعد واقع ہوا، یا انما ضرب زید عمران، اس میں عمران انما حرف من کلمہ حصر کے بعد آ گیا، تو ایسی صورت میں فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ ما ضرب زید الا عمران کا معنی یہ ہے کہ زید نے صرف اور صرف عمر کو مارا ہے اور کسی کو بھی نہیں مارا، باقی رہا عمر، اس کو کسی اور نے مارا ہے یا نہیں مارا اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن زید نے صرف عمر کو مارا ہے۔ ما انما ضرب زید عمران، کہ اس کا بھی یہی معنی ہے کہ زید نے صرف عمر کو مارا ہے۔ اب یہ معنی حصر والا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ فاعل کو مقدم کریں گے تو، اور اگر آپ فاعل کو مقدم نہیں کرتے، مؤخر کرتے ہیں، تو پھر فاعلیت والے معنی کو مفعول میں منحصر کرنا ثابت نہیں ہوگا، البتہ مفعولیت والے معنی کو فاعل میں منحصر کرنا ثابت ہو جائے گا، اور وہ متکلم کے مقصد کے خلاف ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ، یہاں یامرو جو ہے یہ فعل ہے اور مساجد اللہ مفعول ہے، من آمن باللہ یہ اس کا فعل ہے، یہ مثال چلیں آگے آ جائے گی، اور بھی مثالیں یہ اگلے مثال میں آ جائیں گے۔ تو ان تین صورتوں کے اندر وجب تقدیمہ، فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ وَإِذَا اتصل به ضمیر مفعول او وقع بعد الا او معناها او اتصل بمفعول وهو غیر متصل وجب تاخیرہ، یہ ہے وجب تاخیرہ۔ یہ تین صورتیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جن میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا اور مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ وہ تین صورتیں، نمبر 1، وَإِذَا اتصل بِهِ ضمیر مفعول، کہ جب فاعل کے ساتھ مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر لگی ہوئی ہو تو مفعول کو فاعل سے مقدم کرنا واجب ہے تاکہ اس پہلے والے مفعول کی طرف بعد والی ضمیر لوٹ جائے اور اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم نہ آئے۔ اس کی مثال سورہ بقرہ پہلے سپارے کی آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ربہ ابتلا کا فاعل ہے،
اور ابراہیمہ اس کا مفعول بھی ہے. اور فائل ربہ فائل کے ساتھ ضمیر ہے جو اس سے پہلے والا جو مفعول ہے ابراہیمہ اس مفعول کی طرف راجع ہے. تو فائل کو مؤخر کرنا ضروری ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ کہنا ضروری تھا، اسی کے مطابق ہے. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا فائل کو مقدم کرتے تو عبارت ہوتی وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ ابراہیم. تو رب لفظ فائل کے ساتھ ہو ضمیر جو لگی ہوئی ہے یہ اپنے ماں باپ ابراہیم کی طرف لوٹ جاتی اور اس سے یہ صورت پیدا ہو جاتی، یہ والی صورت ضربا غلامہ زیدن والی. ابتلا ربہ ابراہیمہ، تو ابراہیمہ یہاں آ جاتا زیدن کے ساتھ اور ربہ یہاں آ جاتا اور ربہ کے ساتھ ہو ضمیر ہے جو زیدن کی طرف راجع ہے. تو یہ ضمیر اپنے مرجع سے لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح مقدم ہو جائے گی. لفظاً اس لیے کہ جگہ پہلے ہے اور رتبتاً اس طرح کہ یہ چونکہ فائل کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور فائل مفعول سے مقدم ہوتا ہے لہذا ضمیر بھی مقدم ہوگی اور یہ جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے امتناع ضرب غلامہ زیدن کی عبارت یہاں اوپر ذکر ہوئی تھی. تو ایسی صورت میں کہ جب مفعول کے ساتھ فائل کے ساتھ مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر لگی ہوئی ہو تو مفعول کو مقدم کرنا اور فائل کو مؤخر کرنا واجب ہے. نمبر 2 او وقع بعد الا او ماناہا، کہ فائل کلمہ حسر الا یا اس کے ہم معنی یعنی انما کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں فائل کو مؤخر کرنا اور مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. یہ کہ اس صورت میں متکلم کا مقصد مفعول کی مفعولیت کو فائل میں منحصر کرنا ہوتا ہے. اگر فائل کو مقدم کریں گے تو یہ اس کے اس مقصد کے الٹ ہو جائے گا. پھر فائلیت کے معنی کو مفعولیت میں مفعول میں منحصر کرنا لازم آئے گا. جیسے مثلا یعنی یہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے ما ضرب عمران الا زیدون. اس کا معنی یہ ہے کہ عامر کو صرف زید نے مارا ہے. اب اگر زید کو مقدم کریں عامرن کی جگہ رکھیں اور اس کو مؤخر کر کے زیدن کی جگہ رکھ دیں عبارت ہو ما ضرب زیدن الا عامرن، تو اس کا مطلب ہوگا کہ زید نے صرف عامر کو مارا ہے، باقی عامر کو کسی اور نے مارا یا نہیں مارا اس سے بحث نہیں ہے. حالانکہ یہ مقصود نہیں ہے. مقصود متکلم کا یہ ہے کہ عامر کو مارنے والا صرف زید ہے اور کسی نے نہیں مارا، باقی زید نے کسی اور کو مارا یا نہیں مارا وہ الگ بات ہے. اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. اس میں یامر فعل ہے، مساجد اللہ یہ مفعول بھی ہے اور من آمن باللہ یہ اس کا فاعل ہے. تو کلمہ انما کے بعد مفعول فاعل آ گیا، فاعل کلمہ انما سے مؤخر آ گیا، اس کے بعد آ گیا، لہذا مفعول کو مقدم کرنا مساجد اللہ کو مقدم کر کے منع کو مؤخر کرنا واجب ہے. اگر اس کو ایسا نہ کریں اور عبارت یوں ہوتی انما یا مارو من آمن باللہ مساجد اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن کا کام صرف مسجد بنانا ہے اور کوئی کام مومن نہیں کرتا. حالانکہ یہ مقصود کے خلاف ہے، مومن مسجد بھی بناتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے. جبکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ انما یامر مساجد اللہ منع باللہ، کہ مسجد کی تعمیر کو مومن کے ساتھ خاص کرنا ہے. مومن کے تمام افعال کو صرف مسجد کی تعمیر نہیں بنانا کہ مومن مسجد کی تعمیر کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کا کام صرف مومن کرتا ہے، مومن کے علاوہ کوئی مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتا. ہاں مومن
اس کے علاوہ دوسرے بھی کام کرتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے، ظاہر ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ایک آیت میں ہے کہ لا یغفر الذنوب الا ہو، اس میں الا حرف کلمہ حصر کے بعد ہو ضمیر فاعل آئی ہے، الا ہوا ضمیر فاعل ہے، لا یغفر الذنوب فعل کے لیے، الذنوب مفعول کو مقدم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ گناہوں کی معافی یہ اللہ پاک کا کام ہے، لیکن اللہ پاک کا کام سارے صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں اللہ پاک۔ یہ سارا نظام جہان کا وہی چلا رہے ہیں، لیکن گناہوں کی معافی کا کام وہ صرف اللہ کا ہے، باقی کوئی آدمی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہاں فاعل کو مؤخر نہ کریں، مقدم کریں، تو پھر یہ گناہوں کی معافی کے کام میں حصر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ متکلم کے مقصود کے خلاف ہے۔ نمبر 3، او اتصل به مفعولہ وہ غیر متصل، کہ فعل کے ساتھ مفعول متصل ہو کر آ جائے اور فاعل متصل نہ ہو۔ ظاہر ہے فعل کے ساتھ مفعول جب متصل ہوگا تو فعل کی ضمیر مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہوگی، تو مطلب یہ ہے کہ مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل غیر متصل ہو، خواہ اس میں ظاہر غیر متصل ہو یا اس ضمیر منفصل ہو، تو مفعول کو مقدم کرنا اور فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ جیسے آپ نے ذات طالبین میں یہ حدیث پڑھی ہوگی، اور آگے انشاءاللہ اس میں بھی مشکات میں بھی آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کے بعد آگے والمومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اس میں دیکھو امنہ فعل ہے اور وہ ضمیر اس کا مفعول بھی متصل ہے فعل کے ساتھ، اور الناس اس میں ظاہر اس میں فاعل ہے، یہ فاعل ہے، اس میں ظاہر فاعل ہے یہ، تو ضمیر چونکہ مفعول کی فعل کے ساتھ متصل ہے اس لیے فاعل کو مؤخر کر دیا۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ من آمن الناس ایاہ، بلکہ من آمن الناس ہے۔ تو او اتصل بھی مفعولہ، اس کا فعل کا مفعول فعل کے ساتھ متصل ہو، ضمیر متصل کی صورت میں ہو، وہ غیر متصل، جبکہ خود اس میں فاعل جو ہے وہ متصل نہ ہو، تو وجب تاخیرہ، اس صورت میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ اب یہ ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا انتفى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا، اور جب اعراب فاعل اور مفعول دونوں میں منفی ہو جائے، لفظاً ختم ہو جائے، منفی ہو، والقرینہ تو، اور کرینہ بھی نہ ہو، اعراب بھی دونوں کا لفظی نہ ہو اور کرینہ بھی تعین پر موجود نہ ہو، او کانا مضمران متصلاً، یا فاعل ضمیر متصل ہو، او وقع مفعول بعد الا او معناها، یا اس کا مفعول الا اور اس کے ہم معنی الفاظ کے بعد واقع ہو، وجب تقدیمہ، تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ وَإِذَا اتصل بِهِ ضمیر مفعول، فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ وَإِذَا اتصل بِهِ ضمیر مفعول، اور اگر فعل کے ساتھ متصل ہو جائے، فاعل کے ساتھ متصل آ جائے مفعول کی طرف راجع ہونے والی ضمیر، او وقع بعد الا او معناها، یا فاعل کلمہ حصر الا یا اس کے ہم معنی یعنی انما کے بعد واقع ہو، او اتصل بھی مفعولہ، یا فعل کے ساتھ اس کا مفعول متصل ہو کر آ جائے، وہ غیر متصل، اور حال یہ ہے کہ فاعل متصل نہ ہو، وجب تاخیرہ، تو ان 3 صورتوں میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ تو 6 صورتیں ہم نے آج پڑھی ہیں۔
جن میں 3 صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور 3 صورتوں میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ باقی آگے فعل کے حذف کرنے کا، فعل اور فاعل دونوں کے حذف کرنے کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔